إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. تمام تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اور احسن الخالقین کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک اور مربی و پالنہار ہے. ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں پر درود و سلام بھیجتے ہیں، خصوصاً اس کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام، اولاد اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس نعمت کی قدر کی جائے، اسے سنبھال کے رکھا جائے، اسے سنوارا، سدھارا اور بنایا جائے، اسے صالح اور نیک بنانے کی کوشش کی جائے. تبھی یہ اولاد نعمت رہ پائے گی، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کام آئے گی. لیکن اگر اس اولاد کو بنانے، سنوارنے، سدھارنے اور انہیں ان کی اصلاح کی کوشش نہ کی جائے تو یہی اولاد ہمارے لیے وبال جان بھی بن جاتی ہے. ہماری بے عزتی، بدنامی اور تکلیف اور عذاب کا ذریعہ بھی بنتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو
مدتوں کی آرزوؤں، تمناؤں، علاج و معالجات کے بعد اولاد کی اس نعمت کو پاتے ہیں اور پھر اس کے تعلق سے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے۔ جانوروں کے بچوں کی طرح پلنے اور بڑھنے کے لیے یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے والدین کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کی پرورش جب جانوروں کی طرح ہوئی ہے تو بڑے ہو کر وہ جانور ہی ہوں گے، انسان نہیں بن جائیں گے۔ انسان بنانا پڑتا ہے اور یہ انسان جانور بغیر بنائے ہو جاتے ہیں۔ آنکھ بند کر لیجئے، اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کیجئے، یہ بچے بگڑ جائیں گے اور جانوروں کی طرح ویوہار کرنے لگیں گے۔ وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو دل و جان سے زیادہ چاہتے ہیں، وہ عیبدار ہوں، لولے لنگڑے ہوں، پھر بھی ان کے اوپر جان نثار کرتے ہیں، انہیں سر پر بٹھاتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہی ماں باپ اپنے بچوں سے جدائی اور فراق کی دعا مانگنے لگتے ہیں، اس کی تمنائیں کرنے لگتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان سے اتنے عاجز اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب اپنی اولاد کو جھیلنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس اولاد کو بگاڑنے میں ماں باپ کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے، بڑا کردار ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے ہر ماں باپ کو، ہر والدین کو اس بات کا ذمہ دار بنایا ہے کہ اپنے اولاد کی خوب اچھی تعلیم اور تربیت کی جائے، انہیں اچھے اخلاق، اچھے آداب سکھائے جائیں، انہیں دین سے جوڑنے، اللہ اور اس کے رسول سے قریب کرنے کی کوشش برابر جاری رکھی جائے، ان کے اوپر دین کا رنگ چڑھا کر انہیں دنیا اور آخرت دونوں جہان کے لیے مفید بنایا جائے۔ بچوں کو بنانے کی، سدھارنے کی، انہیں نفع بخش بنانے کی ابتدا شادی کے وقت سے ہی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک باپ نے شکایت کی اپنے بیٹے کی، بیٹا بات نہیں سنتا، اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتا، میری ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتا، میری خدمتیں نہیں کرتا۔ ہر باپ کو اپنی اولاد سے یہ ساری توقعات ہوتی ہیں، لیکن جب ساری امیدیں فیل ہو جاتی ہیں تو دل کو بڑی ٹھیس پہنچتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنی اولاد کی یہاں وہاں شکایتیں کرتے ہوئے گھومتا پھرتا ہے۔ اس باپ نے بھی شکایت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹے کو طلب کیا اور کہا تمہارے باپ کو تم سے یہ شکایتیں ہیں۔ کہا شکایتیں تو مجھے بھی ان سے ہیں، اور ان کے حق سے پہلے میرا حق ان کے اوپر تھا، انہوں نے میرا کوئی حق نہیں ادا کیا۔ باپ کی یہ ذمہ داری تھی
کہ میری ماں کے لیے ایک اچھی اور نیک شریف عورت کا انتخاب کر دے۔ نیک اچھی اور شریف عورت کا انتخاب کرتے، مگر میرے باپ نے ایسا نہیں کیا۔ تزوج امرأۃ زنجیہ، ایک جنگلی گنوار حبشی عورت سے شادی کر لی۔ تہذیب سے، سلیقے سے، دین سے، شریعت سے سب سے ناآشنا اور نابلد تھی۔ وہ خود تہذیب اور اخلاق، دین اور شریعت نہیں جانتی تھی تو مجھے کیا سکھاتی؟ ایک باپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ میرا اچھا اور خوبصورت نام رکھتا، بامعنی نام رکھتا، جس کا اچھا معنی اور مطلب ہوتا۔ لیکن میرے باپ نے میرا نام جول رکھ دیا۔ اس کے معنی کیڑے مکوڑے اور ڈھولے کے ہوتے ہیں۔ یہ نام بھی میری تحقیر کا، میری تذلیل کا، میری توہین کا، میری ذلت کا سبب بن گیا۔ لوگ میرا نام لے کے مجھے پکارتے ہیں، مگر ان کے حاشیے دل میں میری توہین ہوتی ہے۔ میرا نام لے لے کر لوگ مجھ سے مزہ لیتے ہیں۔ میرا نام خراب کر کے انہوں نے میری زندگی خراب کر ڈالی۔ وما علمنی حرفا من کتاب اللہ، میرے باپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ مجھے کتاب اللہ کا علم دیتے، قرآن کریم کی تعلیمات سے مجھے آشنا کرتے، مگر میرے باپ نے قرآن کا ایک حرف بھی مجھے نہیں سکھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے باپ سے کہا، اققتہ قبل ان یؤکک، تم اس کی نافرمانی اور اس کی بدسلوکی کی شکایت لے کر آئے ہو، حالانکہ تم اس سے بھی بڑے مجرم ہو۔ اس کی نافرمانی سے پہلے تم پہلے نافرمانی کر چکے، تم نے اس کے حقوق کو ادا نہیں کیا، اس کے ساتھ حق تلفی کی۔ اساءت الیہ قبل ان یسیء الیک، تم نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی ہے اور پھر اس کی بدسلوکی کا شکایت کر رہے ہیں۔ ایک نیک، ایک صالح، ایک شریف، ایک نفع بخش اولاد کے لیے ضروری ہے کہ ایک شریف ماں کا انتخاب کیا جائے، نیک اور دیندار ماں کا انتخاب کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی مال دیکھ کر شادیاں کرتا ہے، کوئی حسن و جمال دیکھ کر شادیاں کر لیتا ہے، کوئی ذات برادری اور حسب اور نسب کو دیکھتا ہے اور اس کی بنیاد پر شادیاں کرتا ہے، مگر یہ ساری کے ساری شادیاں ناکام شادیاں ہیں۔ یہ شادیاں کامیاب شادیاں نہیں ہیں۔ فاظفر بذات الدین، کامیاب شادی وہ ہے جو دین کی بنیاد پر کی جائے، دیندار عورت سے کی جائے، صوم و صلات کی پابند عورت سے کی جائے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والی عورت سے کی جائے، ایسی عورت سے کی جائے جو اپنی اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت کر سکے۔ جب اس کے پاس صحیح تعلیم اور تربیت ہوگی تب تو اپنے اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت کرے گی۔ وہ عورت جو غیر مردوں پر اپنا حسن و جمال لٹاتی ہو، جو اپنے مال و زر سے غیروں کو خرید لیتی ہو، وہ عورت اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کہاں کرے گی؟ مگر افسوس ہے کہ آج ہمارا نوجوان حسن کے پیچھے بھاگتا ہے، مال کے پیچھے بھاگتا ہے، دین کی پرواہ نہیں کرتا، اور یہ مال، یہ حسن و جمال، یہ سب صرف چند دنوں کی چیزیں ہیں، آتی جاتی دھوپ اور چھاؤں ہیں، آنے جانے والی چیزیں، آج ہے کل ختم ہو جاتا ہے۔ مگر دین ایک ایسی چیز ہے، اس کا فائدہ دنیا میں بھی زندگی بھر حاصل رہے گا، مرنے کے بعد بھی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیتخذ احدکم کلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وامرأة صالحہ تعینہ علی امر الآخرہ۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جمع کر کے رکھنا ہے، اپنے پاس کوئی چیز حفاظت سے رکھنا ہے تو اپنے دل کو شکر گزار دل بناؤ۔ یہ صحیح ہے کہ اللہ نے ہم کو بہت کچھ نہیں دیا ہے، لیکن جو کچھ دیا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم اسے شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے ہم اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، جتنا دیا ہے وہ بھی بہت ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہو کر زندگی گزارنا ہے۔ قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے تر رکھو، اپنی زبان کو ذکر کرنے والی زبان بناؤ، غیبت اور چغلی کرنے والی، دوسروں کی عیب گوئی میں لگی رہنے والی زبان نہ بناؤ۔ وامرأة صالحہ، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسی نیک عورت سے شادی کرو جو دین کے کاموں میں تمہاری معاونت کرے، دین کے کاموں میں تمہاری مددگار بنے، تمہاری آل اولاد کی بھی مددگار ہو۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں بچپن ہی میں یتیم ہو گئے، ان کی ماں نے ان کو پالا پوسا۔ فرماتے ہیں کہ ابھی میری عمر 10 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ حفظتنی امی القرآن، میری ماں نے مجھے قرآن یاد کرا دیا۔ عورت نیک ہوتی تو اس کا یہ کردار ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں فجر سے پہلے میری ماں بیدار ہوتی تھی، میرے لیے پانی گرم کرتی، اس گرم پانی سے میرا وضو بنواتی، خود وضو بناتی، مجھے کپڑے پہناتی اور مجھے اپنے ساتھ لے کر مسجد میں چلی جاتی تھی۔ یہ نیک عورت کا کردار ہے۔ اس وقت میری عمر 10 سال کی بھی نہیں تھی اور فجر سے پہلے مجھے بیدار کر دیتی تھی اور مجھے اپنے ساتھ لے کر مسجد میں جاتی تھی۔ جب عورت نیک ہوگی، عورت پرہیزگار عبادت گزار ہوگی تو بچے بھی اس کے نیک ہوں گے، بچے بھی پرہیزگار ہوں گے اور اس طرح کا مقام اور مرتبہ حاصل کریں گے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے لوگ ہوئے ہیں، جتنے بھی مشہور لوگ ہوئے ہیں، ان کو بنانے اور سنوارنے میں ان کی ماں کا کردار رہا ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ بھی بچپن میں یتیم ہو گئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری ماں میرے بچپن میں مجھے ہر دن نہلاتی دھلاتی، کپڑا پہناتی، میرے سر پر پگڑی باندھتی اور میرا ہاتھ پکڑ کر امام ربیعۃ الرائے کی مجلس درس میں پہنچا دیتی تھی اور کہتی تھی کہ امام ربیعۃ الرائے کے درس میں جاؤ، ان سے ادب اور اخلاق سیکھو، ان سے علم اور حدیث اور فقہ کا علم حاصل کرو۔ ماں کی اس محنت نے، ماں کی اس قربانی نے اور بچے کے لیے اس محبت نے ماں بچے کو کس مقام تک پہنچایا آپ جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صالح اولاد، نیک اولاد، نفع بخش اولاد کی خواہش رکھنے والا انسان نیک بیوی کو تلاش کرتا ہے، دیندار عورت سے شادی کرتا ہے، تب اس کا اثر بچے تک جاتا ہے۔ ایک ماں بچے کی پیدائش کے بعد جب بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہے تو وہ صرف دودھ ہی نہیں پلاتی بلکہ اپنا دین، اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنا اخلاق، اپنا کیریکٹر، اپنی سیرت، اپنا مزاج اور اپنی ذہنیت بھی بچے تک منتقل کرتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔
ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو 2 سال تک مکمل دودھ پلائیں. ایک بچے کی ضروریات کو، اس کے ریکوائرمنٹس کو ماں کا دودھ جتنا پورا کرتا ہے باہر کا دودھ نہیں پورا کر سکتا. ماں کے دودھ کی اتنی تاثیر ہوتی ہے اس عمر میں کہ شریعت نے 2 سال کے اندر اندر کوئی غیر عورت بھی کسی بچے کو دودھ پلا دے تو اسے ماں کا درجہ دیا ہے، اسے رضائی ماں کہا ہے. اس کے اور جس بچے نے دودھ پیا ہے اس کے درمیان ماں اور بیٹے کا حرمت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، احترام اور وقار کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے. یہ اس دودھ کی قیمت ہے. مگر آج کی مائیں دودھ پلانے سے بھی بھاگتی ہیں. ڈبے کے دودھ سے بچوں کو پالتی ہیں، جانوروں کے دودھ سے پالتی ہیں. جانور کا دودھ پی پی کر بچے جانور بن جائیں گے. ان پر ماں کے اخلاق کا، ماں کے دین کا، ماں کے عقیدے کا، ماں کے ایمان کا اثر نہیں پڑے گا. ماں کا مزاج ان کے اندر منتقل نہیں ہوگا، ذہنیت منتقل نہیں ہوگی. یہ بچوں کے ساتھ ظلم ہے. آج کی عورتیں اس خام خیالی میں ہے کہ اس سے حسن زائل ہو جاتا ہے، صحت خراب ہو جاتی ہے. حالانکہ یہ سب ڈھونگ ہے، غلط فہمیاں ہیں. اس دودھ پلانے سے صحت میں نکھار آتا ہے. انسان کے جسم کی فالتو چربیاں گل جاتی ہیں. موٹاپے سے عورت کو بچاؤ ملتا ہے، حفاظت ہو جاتی ہے، موٹاتی نہیں. یہ دودھ پلانا عورت کے لیے بچاؤ کا کام کرتا ہے، کینسر سے بھی بچاتا ہے. اللہ رب العالمین نے بڑی حکمت اور بڑی مصلحتیں رکھی ہیں. یہ ہماری جہالت ہے اور ہماری ماں اور بہنوں کی یہ ناعاقبت اندیشی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ نہ پلائیں اور ان کا حق مار دیں. ظاہر ہے ایک ماں اپنے بچوں کا جب حق مارے گی تو اسے بچوں کی طرف سے بھی بڑے ہونے کے بعد حق تلفی کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کا مظاہرہ بالکل عام ہے. بچوں کا یہ حق ہے کہ جب بچے اس دنیا میں آئیں تو ان کی کان میں اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ کی صدا پہنچائی جائے. ان کے کان میں پہلی آواز توحید اور رسالت کی گونجے، نماز کی دعوت کی گونجے. اس کا ان کی زندگی میں، ان کے مستقبل پر اثر پڑتا ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو اس سنت کا بھی گلا گھونٹ رہے ہیں، اس پر عمل کرنے میں انہیں شرم آتی ہے. اپنے بچے کے کان میں اپنی بیوی کے سامنے اذان نہیں دے سکتے. میں یہاں پر یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس بچے کے کان میں اگر اس کی ماں چاہے تو وہ بھی اذان دے سکتی ہے. اذان دینے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے. کوئی دوسری عورت اذان دینا چاہے وہ بھی دے دے. یہ ضروری نہیں کہ کوئی مرد آئے، کوئی مولوی صاحب پکڑ کر لائے جائیں وہی اذان دیں گے. کوئی بھی اذان دے دے. اذان کی آواز، توحید اور رسالت کی آواز، صلاۃ کے دعوت کی آواز اس کے کان تک پہنچنی چاہیے اور یہ پہلی آواز بننی چاہیے. بچے کا یہ حق ہے کہ اس کی آمد کی خوشی میں 7ویں دن عقیقہ کیا جائے. جانور ذبح کر کے اللہ رب العالمین کا شکرانہ ادا کیا جائے، بچہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، شکرانہ ادا کیا جائے. اس کا گوشت غربا اور مشاکین کو، دوست اور احباب کو، اقربا اور اعزا کو کھلا کر اس کی پیدائش پر اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جائے. اس عقیقے کی جگہ مٹھائیاں نہیں لے سکتی. مٹھائی عقیقے کا متبادل نہیں ہے. بچے کا یہ حق ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد 7ویں دن اس کے سر کا بال مونڈ دیا جائے اور بال کے وزن کے برابر سونا یا چاندی صدقہ کیا جائے. اور اس طرح بچے کے شعور میں نماز، صدقات، توحید اور رسالت پہنچا دی جائے. اس سے بچے کی تشکیل ہوتی ہے. بچوں کو ذہن و دماغ پر دین کا رنگ چڑھتا ہے، اسلام کا رنگ چڑھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو مخاطب کر کے کہا، جو بچہ صحیح ڈھنگ سے کھانا نہیں کھا رہا تھا
یا غلام سم اللہ وکل مما یلیک، اے غلام اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ، اپنے آگے سے کھانا کھاؤ، وکل مما یلیک۔ یہ سب تعلیمات بچوں کو دینی پڑتی ہیں، سکھانی پڑتی ہیں۔ کھانا شروع کریں تو ہمیں کیا پڑھنا ہے، کھانا ختم کرنے کے بعد ہمیں کیا پڑھنا ہے، کس ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، کس ہاتھ سے نہیں کھانا ہے، واش روم میں جاتے وقت ہمیں کون سی دعا پڑھنی ہے، نکلتے وقت کون سی دعا پڑھنی ہے، مسجد میں جائیں تو کیا پڑھ کر جائیں، نکلیں تو کیا پڑھ کر نکلیں۔ ان تمام چیزوں کی تعلیمات سے بچوں پر دین کا رنگ چڑھتا ہے، بچوں کو یہ احساس اور شعور ہوتا ہے کہ ہم کس دین کے ماننے والے ہیں، اس دین کے تقاضے کیا ہیں، اور وہ دین کس طرح کی زندگی چاہتا ہے۔ اگر یہ سب سکھانے سے ہم غافل ہو جائیں، ماں باپ نہ سکھائیں، تو بچے پر دین کا رنگ نہیں چڑھے گا، بچہ دیندار نہیں بنے گا، بچہ اپنے ماں باپ کے لیے مفید اور نفع بخش نہیں بنے گا۔ اسلام کی ان تعلیمات پر اگر ہم نہیں عمل کریں گے تو کیا غیر مسلم اس پر عمل کرنے کے لیے آئیں گے؟ ہمیں یہ سب سوچنا ہے۔ ہم اپنے بچوں کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں ان کے تئیں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ ایک ماں اور ایک باپ ہونے کی حیثیت سے ہم فیل اور کوتاہ ہو رہے ہیں، اس لیے بچوں سے حسن سلوک اور خدمت کی شکل میں بدلہ پانے میں بھی ہم ناکام ہو رہے ہیں اور فیل ہو رہے ہیں۔ آج کے بچے خود سے ماں باپ کی خدمت نہیں کرنا چاہتے، ماں باپ کی خدمت میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے، ان کی باتیں ان کو ناگوار گزرتی ہیں، بڑا احسان کرتے ہیں کہ ان کی خدمت کے لیے نوکرانی یا نوکر کا انتظام کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ سب وبال ہے اسی بات کا کہ ہم نے اپنے بچوں کا حق نہیں ادا کیا ہے، ان کی تربیت کے سلسلے میں ہم نے کوتاہی کی ہے، اور یہ اس کا وبال ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تیز ہوگی۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ اس کے ماں باپ کو، جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے ماں باپ کو ایسا لباس، ایسا جوڑا پہنایا جائے گا کہ پوری دنیا کا خزانہ خرچ کر کے بھی ویسا جوڑا تیار نہیں کیا جا سکتا۔ لا یقوم بہم الدنیا، ایسا جوڑا پہنایا جائے گا۔ اور یہ بدلہ اس بات کا ہوگا کہ بچے نے قرآن پڑھا ہے، بچے نے قرآن کو سیکھا ہے، بچے نے قرآن پر عمل کیا ہے۔ یہ تبھی ہوگا جب ماں باپ قرآن سکھانے کے لیے، قرآن کو پڑھانے کے لیے، قرآن پر بچے سے عمل کرانے کے لیے محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اس کے لیے فکر مند رہیں گے، تب بچہ یہ مقام حاصل کرے گا، اور اس کا فائدہ ماں باپ کو نہ صرف دنیا میں ملے گا بلکہ آخرت میں بھی بچوں کو یہ سب سکھانے پڑھانے کا فائدہ انسان کو حاصل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اب اس کو کسی چیز کا ثواب نہیں ملتا، الا من صدقۃ جاریہ، سوائے اس صدقے کا جس کا نفع لوگوں کو اس کے مرنے کے بعد بھی ہو رہا ہو، فائدہ ملتا تو اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ او علم ينتفع به، یا مرنے والے نے کوئی علم چھوڑا ہے جس سے نفع اٹھایا جا رہا ہے تو اس کا ثواب بھی مرنے والے کو ملے گا۔ او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد وہ چھوڑ کر گیا ہے، ایسی نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اسے یاد کرتی ہو، اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، اس کو نیک بنانے میں اس کے ماں باپ نے اگر کوشش کی ہے تو اس کی ہر نیکی کا، ہر عبادت کا، ہر سجدے کا، ہر رکوع کا ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ بچوں کو نیک بنانے، بچوں کو صحیح اور تعلیم اور تربیت دینے کا یہ سب فائدہ ہے۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام والدین کو اپنے بچوں کے حقوق کما حق ادا کرنے اور تعلیم و تربیت کی تمام تر ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام کی تعلیمات کا پابند بنا کر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور اسلام کے ساتھ ہو، زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔